بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 11 فجار کی جنگ۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام آصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں قراریت سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے، اور تبلیغ کا کام بھی نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا۔ یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ
کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں جنگ شروع ہو گئی۔